اور اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے اور اس کو وہ بام پہنچا رہا ہے۔ انسان کو طرح طرح کے کھانے چاہیے، ایک کھانے سے یہ اکتا جاتا ہے۔ بھینس تو سویر شام دوپہر وہ چارہ ہی کھاتی ہے، کبھی نہیں اس نے کہا کہ کوئی ناشتہ تبدیل کر دو۔ سر جھکائے ہوئے وہ صبح بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے، شام کو بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن انسان ہے وہ ایک چیز 2 دفعہ کھائے تو وہ کہتا ہے یہ تو صبح بھی لی تھی۔ سوا دے کر ہی آئے جامع تغیر بھی ضروری ہے، کوئی رت ہو عمر بھر اچھی نہیں لگتی۔ اس کی طبیعت میں تنوع ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے میٹھا چاہیے، کبھی کہتا ہے مجھے نمکین چاہیے، کبھی کہتا ہے چٹکارے دار چاہیے، کبھی لحمیات کی آرزو ہوتی ہے، کبھی سبزیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے یہ لینا ہے، آج میں نے وہ لینا ہے، اور میرے اللہ نے اس کے لیے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو ایک چاہیے اس کو ایک ہی دے رہا ہے، اور جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے رہا ہے۔ ہمیں تو انڈیا کے لیے آدھا کلو یا 1 پاؤ گوشت چاہیے ہوتا ہے، لیکن شیر کو میں نے افریقہ کے اندر لائیو ناشتے کرتے دیکھا ہے، اور وہ پورا ہرن جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اللہ روز اسے دیتا ہے۔ ہنس ایک پرندہ ہے، وہ سچے موتی کھاتا ہے، اور سچے موتی پنساری سے آپ لینے جائیں تو تولوں ماشوں میں ملیں، اور وہ بھی لاکھوں روپے میں، اور وہ بھی تیقن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں 2 نمبری تو نہیں ہے، یہ واقعتاً صحیح ہے، چونکہ آج کل تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن اس کو پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں، صبح شام دوپہر۔ اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں رکھا ہوا اللہ نے، لاکھوں ہنس کروڑوں ہنس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو اربوں موتی روز چاہیے، اللہ روز عطا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ربوبیت، جس کو جو چاہیے وہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی علماء نے یہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہ مالک الدنیا وانہ مالک الاخرى، یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ رب یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہیں۔ اب عالم کیا ہے؟ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، لیکن حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، ان میں سے ایک عالم یہ عالم دنیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری انسان کی پہنچ ہی وہاں تک نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو کون جانے؟ اللہ کو، وہی جانتا ہے اس نے کیا کیا پیدا کیا۔ انسانی مرغ عقل تھک کے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، یہاں رب المسلمین نہیں کہا گیا، رب المطیعین نہیں کہا گیا، رب المتقین نہیں کہا گیا، صرف نیکوکاروں کا، اچھے لوگوں کا رب ہو۔ جو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ اپنوں بیگانوں کو سب کو نواز رہا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جمع ہے۔ رب العالمین، ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے، ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے۔ چلو اس سے آگے ایک اور بات کریں، رب واحد ہے اور عالمین جمع ہے، تو ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا، کیونکہ اگر ایک خادم جو ہے، ایک غلام 5-6 آقا رکھے تو ایک کہے پانی لے کے، اور دوسرا کہے کہ میرے حقے میں آگ بھرو، اور تیسرا کہے تو وہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا، اور ایک آقا 100 خادموں سے بھی کام لے رہا ہے۔ تو رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا، اس لیے بندے کا رب ایک ہی ہو سکتا ہے، 360 نہیں ہو سکتے۔ رب ایک ہی ہوگا، اور ایک رب کے ہی بندے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں۔ وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ کیوں پال رہا ہے؟ کوئی ضرورت ہے اسے؟ جو بھی ہے، باپ اولاد کو پالتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ شاگردوں کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل یہ میرے کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میرے ساتھی۔ ملازموں کے ساتھ ان کا باس کھڑا ہوتا ہے تو ان سے کام لینا ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ تو اللہ اتنے جہانوں کو پال رہا ہے تو کیا غرض ہے؟ الرحمن الرحیم، محض رحمان ہے نا، اسے کوئی غرض نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یوں ہی پال رہا ہے۔ جو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے، اور جو مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے۔
अल्लाह अकबर। वो रहमान हुआ, वो रहीम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक बिल्ली को बहुत ज़्यादा खुराक दे दी गई और वो फूल फूल के हाथी जितनी हो गई, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हाथी को खुराक कम मिली और वो चूहे जितनी रह गई। जिसकी जो फितरी इस्तेदाद अजली जो उसने खुद मुकर्रर की हुई है, उसके मुताबिक उसकी ग्रोथ होती है और उसके मुताबिक उसकी तरबियत करना है। खुलासा है पूरे कुरान का सूरा अल-फातिहा। जो सारे मज़ामीन हैं पूरे कुरान में वो सिमट के सूरा फातिहा के अंदर आ गए हैं। तो इसका आगाज़ अल्लाह की हमद से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए। किसी के इख्तियारी हुस्न पर, किसी के इख्तियारी जमाल पर जो सना की जाती है, सताइश की जाती है, उसे हमद कहा जाता है। कुछ खूबियाँ इख्तियारी नहीं होती, गैर इख्तियारी होती। अगर किसी का रंग सफ़ेद है, नुकूश तीखे हैं और उसकी आंखें नरगसी हैं, उसके दीगर आज़ा का तवाज़ुन बड़ा अच्छा है, तो ये उसका अपना कमाल नहीं है। एक शख्स आलिम है, उसने पढ़ा, मेहनत की, आगे बढ़ा, तो ये उसने मेहनत करके एक चीज़ हासिल की, तो उसका वस्फ बयान करना और उस पर सना करना ये गैर इख्तियारी हुस्न नहीं है बल्कि इख्तियारी है। तो कमाल वो होता है जो चीज़ें इख्तियारी हों। तो अल्लाह जल्ला शानहू की हमद इसलिए की जाती है कि उसकी चीज़ें, उसका हुस्न गैर इख्तियारी नहीं है, वो उसका इख्तियारी है। अल्लाह अकबर। तो किसी के इख्तियारी हुस्न पर तारीफ़ हमद कहलाती है, और अगर वो नेमत के मुकाबले में हो तो वो हमद शुक्र कहलाती है, और अगर नेमत के मुकाबले में ना हो तो उसको हमद कहा जाता है। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल-हम्द की तफसीर सनाउल्लाह है, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ़। और हज़रत दहाक बिन मज़ाहब ने इसका तर्जुमा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रिदाउर रहमान, ये रहमान की चादर है। जिस तरह चादर जीनत देती है और विकार की अलामत होती है, और अहले अरब कंधे के ऊपर चादर डाल करके जो है वो एक ख़ास उनकी हैत होती है। यहाँ गर्मी सर्दी से बचाव के लिए चादर ली जाती है, लेकिन अरब में चादर जो है वो जीनत के लिए ली जाती है। और वो आपने देखा होगा कि अरब उलमा यहाँ कंधे पे चादर रखते हैं, तो वो जीनत के लिए होती है, ज़रूरत के लिए नहीं होती। तो इसलिए यहाँ जो रिदाउर रहमान कहा गया है, तो अल्हम्द रहमान की जीनत है, विकार की चादर। सना की जितनी भी किस्में और जितनी भी सूरतें हैं वो अल्लाह के लिए। वो डायरेक्ट तारीफ़ की जाए तब भी अल्लाह की, इनडायरेक्ट तारीफ़ की जाए फिर भी अल्लाह की है। यानी फूल को कहा जाए क्या खूब फूल है, तो फिर भी अल्लाह की तारीफ़, और कहा जाए सुबहान अल्लाह फूल को देखकर, फिर भी अल्लाह की तारीफ़। पाकीज़गी अल्लाह की बोली जा रही है। और अगर उसकी दर्जों को, उससे महकती निकलती खुशबू को, उसके रंगों का जमाल और उसकी लताफत देख करके कि वाह क्या खिला हुआ शगुफ्ता गुलाब है, तो आप गुलाब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन खालिक गुलाब की तारीफ़ कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट तारीफ़। तो खूबी की जितनी भी सूरतें हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो कौलन हो, रवैयतन हो, फेलन हो, जिस तरह हो, अल्लाह के लिए है। उसकी तुम क्यों खूबियाँ बयान नहीं करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों को पालने वाला।